اگر عیسیٰ باپ نہ رکھ کے اس کا بیٹا ہے تو آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں. پھر یہ اور پوری تحقیق کے بعد کہنے لگا ہوں کہ 42 سے 45 آیتیں بالقطع والتواتر نازل ہوئیں کہ وہ بندہ ہے مان کے نہیں دیے. آیتیں پڑھتے بحث کرتے کرتے جبین رسالت پہ پسینے کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے فرش مسجد کو بھگونے لگیں. نگاہ بے نگاہی سے اس نے دیکھا بے دل نے، اور بے دل کے دل میں رہتا ہی میرا رسول ہے. فوراً آیت آ گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے رسول، جو میں نے علم کی صورت میں قرآن بھیجا ہے اگر یہ ناکام ہو گیا ہے تو کہہ دو ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے گھبراہٹ تو نہیں ہوگی؟ تو جہاں قرآن ناکام ہو جائے وہاں کون کام آتا ہے؟ علی اور اس کے بیٹے. اور یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے سامعین کو. اس قرآن کو چھوڑ دیا کیونکہ گمراہی اس کو چھوڑنے سے آتی ہے. اب یعنی زمانہ زیادہ ترقی نہ بھی کرے، صرف قرآن تک علی کو مان لے. جو قرآن کی حقیقت ہے وہی. حالانکہ گواہ رہنا سارے سادات غیر سادات مومنین، میدان قیامت کے گواہی دلواؤں گا. غضنفر کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قرآن کی رسائی سے بہت آگے ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ نہیں دیکھو، معصوم رئیس بھائی جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے، ارشاد امت کے لیے، تاکہ ہم حقائق کو سمجھیں. حق یہی نہیں بنتا تھا کہ علی کے کندھوں پہ رسول سوار ہوتے بت توڑنے کے لیے. خدا کو سورہ شورى میں آیت بھیجنی پڑی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے مومنین میں سے سب سے پہلے تیری اتباع اور پیروی کی ہے اس کے لیے خود جھک. اس نعرے کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ سمجھا کے تھک گیا ہوں میرے بھائی. میرے لیے جو کام کرتے ہو تو فٹ کرتے ہو، داد مجھے دیتے ہو، نعرہ میرے لیے تو نہیں لگاتے. یا غضنفر کہتے ہو یا علی کہتے ہو نا، تو جو کام مولا کے لیے ہے زیادہ اونچا تو وہ ہونا چاہیے. ہاں گھبرا تو نہیں گئے؟ کہاں پہ چھوڑی تھی بات؟ شاباش. جس نے مومنین سے پہلے تیری اتباع کی اس کے لیے خود جھک. کیوں؟ وہ علی جو خود فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں. نبی کا عبد نہیں، رسول کا عبد نہیں. کوئی نبی نہیں بنتا جب تک مجھے ولی نہ مانے.
کوئی رسول رسول نہیں ہوتا جب تک یا علی ادرکنی نہ کہے. میں حقیقت محمدیہ کا عبد ہوں. سمجھ میں آ رہی میری بات جان؟ ہاں تو علت صرف یہ تھی پنڈی والوں، ہم جیسے کمزور بینائی والے لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھو بلا تشبیہ کندھے پہ سوار کھڑا ہے علی، پاؤں دوش نبوت پہ ہیں، کندھوں پہ آیت لکھی ہوئی ہے. ایسے ہی تھا نا، نہیں لکھی ہوئی تھی آیت؟ ایک طرف مہر نبوت تھی، دوسری طرف آیت تھی، اوپر شاہ نجف کے قدم تھے. یعنی دو رخا، دو پہلو طریقہ ہدایت تھا کہ جو بھی سمجھ لو، یا تو یوں سمجھو کہ جہاں قرآن ختم ہوتا ہے وہاں سے علی شروع ہوتا ہے. دوسرا یوں سمجھ لو کہ قرآن کی بلندی ہے یہاں تک پہنچنا. یاری ان کو توفیق دے جو میں کہنے لگا ہوں سمجھ جائیں. قرآن کی رفعت ہے ان کندھوں تک پہنچنا اور وہاں علی کے پاؤں ہیں. لیکن باعتبار ظاہر کے سے ہی میں نے کہا صرف قرآن کی حقیقت تک بھی مان لیا جائے تو کائنات میں کہیں ایک اختلاف دکھائی نہ دے. جو حقیقت قرآن کی وہ علی کی مان لیں، جو مقام قرآن کا وہی علی کا مان لیں، جو دنیا میں آنے کا طریقہ قرآن کا وہی علی کا مان لیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں قرآن کس شکم میں رہا ہے؟ بولو، یہ چپ کیوں ہو گئے؟ کسی شکم میں رہا ہے قرآن؟ نہیں اچھا چلو پہلے یوں فیصلہ کرتے ہیں، قرآن اللہ ہے؟ بولو، خالق نہیں ہے، مخلوق ہے قرآن. جب مخلوق ہے تو شکم میں ہونا چاہیے، مخلوق ہے تو کسی صلب میں ہونا چاہیے. یہ کتنی اندھیر نگری اور جہالت ہے. اسے مخلوق مان کے کہتے ہو نہ شکموں میں رہا نہ پشتوں میں رہا، یہ سیدھا نازل ہوا اور جو بولتا ہوا قرآن ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات کیا نہیں؟ اچھا کوئی ہو، عالم ہو جاہل ہو، مفتی ہو مستفتی ہو، مقلد ہو مجتہد ہو، جب باپ کی صلب میں ہوگا نطفہ ہوگا، آباء و اجداد کی اسلاب میں نطفہ ہوگا، مشیت نے کان پکڑ کے تسلیم کروایا ہے کہ جب کربلا پہنچ سلطان کربلا کی زیارت میں یہ جملے کہے اشہد انکا، اور لفظ اشہد ہے جیسے اذان میں کہتے ہو، جیسے تشہد میں کہتے ہو، اشہد انکا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، میں گواہی دیتا ہوں تو بلند و بالا صلبوں میں نطفہ نہیں تھا، نور تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
ارادے ہاں۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے، میں آپ حضرات کو اسی منبر سے بتا چکا ہوں، سورہ طارق کی آیت ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے میدان میں حقیقتیں ظاہر ہوں گی، چاہے وہ پست ہیں چاہے بلند ہیں۔ اچھا، کافی سے بڑی کتاب کوئی ہے مذہب آل محمد؟ نہیں ہے نا مسجد والوں؟ کافی میں حدیث ہے کہ قرآن میدان قیامت میں آئے گا جب، اب تو ہاتھوں پہ آتا ہے نا، تب خود آئے گا۔ یہ جو صفحات پر فروخ نیردیدی نظر آتا ہے، یہ قرآن کی پست ترین منزل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ بالکل یہ آخری نزول ہے، یعنی اس سے پست ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی پستی یہ ہے کہ ہمیں چوم کے آنکھوں سے لگانا پڑتا ہے، ہمیں اس کے کہے پہ عمل کرنا پڑتا ہے، ہمیں اسے عام کتابوں سے الگ رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جی جو پستری نزول ہے، اور میدان قیامت میں وہ اپنے حقیقی روپ میں، اپنے اصلی پیکر میں آئے گا۔ یاد، اور کافی میں یہ لکھا ہے کہ 1,20,000 صفیں لگیں گی پوری مخلوق کی، جس میں 80,000 صفیں پہلی امتوں کی ہوں گی، 40,000 صفیں امت رسول کی ہوں گی۔ یاتی علی صف المسلمین قالوا هذا رجل منا مسلمین نعرفہ بوصف